نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اے رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہم اگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس نہ لائے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ دوسری ہے مسند احمد کی، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کی عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ پس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل و تکبیر اور تمہید یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہو۔ مسنون تکبیرات میں ہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسری تکبیر میں ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اب ذوالحج کے اس عشرے میں کرنے والے اہم کام کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو نماز، چونکہ نماز فرض ہے اور نماز کا سوال سب سے پہلے ہوا انسان کا، تو سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ نماز میں بالکل غفلت نہیں برتی جائے، اور نماز اپنے اول وقت میں ادا کرنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے، ہر رکعت میں مختلف سورتیں پڑھنا، اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھنا، تہجد میں طویل قرات کرنا، جتنی سورہ یاد ہیں وہ کرنا تہجد میں، ورنہ دیکھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور مردوں کے لیے اہم کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اس کے بعد دوسرا اہم کرنے والا کام ہے، چونکہ ہر عمل کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنا، کیونکہ تلاوت قرآن اللہ کو بہت محبوب ہے۔ مختلف قرأ کی تلاوت سننا، اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں اور تھک گئے ہیں تو سنیں۔ نئی صورتیں حفظ کرنا، ایک چھوٹی چھوٹی آیت لکھ کے نیت کر لیں اور اسے حفظ کرنا شروع کر دیں۔ اپنے پرانے حفظ کی دہرائی کرنا، اگر آپ نے کچھ حفظ کیا ہوا ہے تو اس کی دہرائی کیجیے۔ قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر پڑھنا یا سننا، اس کے معنی پر غور و فکر کرنا، کیونکہ تمام کا تمام جو عمل ہے وہ فضیلتوں کے درجے پر پہنچ جاتا ہے نا، تو اس لیے وہ کام ہے جو ہم کرتے ہیں، لیکن ان دنوں ان کام کو ہم یہ سوچ کے کریں گے کہ اللہ ان کا اجر ہمیں اور دنوں سے بڑھ کر دے گا۔ اور دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچانا۔ اس کے علاوہ ہے تحلیل، تکبیر اور تحمید، یعنی تکبیرات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے، صبح اور شام کے اذکار کرنا، استغفار اور ذکر کی کثرت کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، مقبول اوقات یعنی کہ عصر کے بعد، فجر کے بعد، تہجد میں دعائیں مانگنا، اور خصوصاً عرفہ کے دن نئی دعائیں اور یہ اذکار کو یاد کرنا، اور دعاؤں کی ایک ایسی لسٹ بنانا جو آپ مانگ سکیں اللہ سے، جو آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی حسنات بھی مانگیے اور آخرت کی بھی۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک